بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعہ مذہب میں دن ایک خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ ایام نقش رکھتے ہیں، اثرات رکھتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اکثر افراد اس کی نفی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور دنوں کی حقیقت اور اس کے اثرات کے مخالف ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے مذہب میں اس پر بات کی گئی ہے۔ بہت سارے افراد مخالفت کرتے ہیں کہ مہینے کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، دنوں کے اثرات نہیں ہیں، وقت اثر نہیں رکھتے، جبکہ اس کائنات میں ہر چیز کے اثرات ہیں۔ حتیٰ اگر آپ کے پرس پر کوئی نقش ہے، آپ کے بیگ پر کوئی تصویر بنی ہوئی ہے، آپ کے پینسل باکس، کپڑے، کمرے کی دیوار، گھر کے دروازے پر کوئی چیز بنی ہوئی ہے، کوئی نقش و نگار بنے ہوئے ہیں، ان سب کا آپ کی زندگی پر اثر ہے۔ اسلام نہ صرف دنوں کو اچھا اور نیک بتا رہا ہے بلکہ بعض دنوں کو برا بھی بتا رہا ہے، اور بعض اچھے دنوں میں بھی بعض اوقات ایسے ہیں کہ جو برے ہیں اور جس کے انسانی زندگی پر اثرات ہیں۔ اگر اسلام کے احکامات کا بغور مطالعہ کریں تو دیکھتے ہیں کہ اسلام ہر چھوٹی چیز کے لیے یا دن بتا رہا ہے یا وقت بتا رہا ہے، اور یہ بھی بتا رہا ہے کہ اگر فلاں وقت میں فلاں کام کرو گے تو کیا نقصان ہوگا۔ جیسے نطفے کے ٹھہرنے میں دن اور وقت بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بعض دن اور اوقات ایسے ہیں کہ اگر اس میں ہم بستر ہوا جائے اور نطفہ ٹھہر جائے تو اس کا بچے پر اثر ہوتا ہے۔ یہ اثرات اچھے بھی ہیں اور بہت برے بھی ہیں۔ مثلاً مہینے کی پہلی، درمیانی اور آخری تاریخ میں ہم بستری کی جائے اور اگر نطفہ ٹھہر جائے تو وہ بچہ دیوانہ اور کم عقل والا پیدا ہوگا۔ ظہر کے بعد اگر ہم بستر ہوا جائے تو بچہ دو بین ہوگا، دو نظر رکھنے والا ہوگا، یعنی ہمیشہ شش و پنج میں مبتلا ہوگا۔ اگر عید الفطر کی رات کو، شب عید الفطر کو ہم بستر ہوا جائے تو بچہ بہت شریر پیدا ہوگا۔ اگر عید قربان کی رات کو ہم بستر ہوا جائے تو جو بچہ پیدا ہوگا اس کی 6 یا 4 انگلیاں ہوں گی۔ اگر درخت کے نیچے ہم بستر ہوا جائے تو بچہ جلاد اور انسانوں کو قتل کرنے والا ہوگا۔ اگر سورج کی روشنی اور نور کے سامنے ہم بستر ہوا جائے تو بچہ سختی اور فقر میں زندگی کرے گا یہاں تک کہ مر جائے۔ اگر اذان و اقامت کے درمیان ہم بستر ہوا جائے تو جو بچہ متولد ہوگا وہ خونخوار ہوگا۔ اگر حاملہ خاتون کے ساتھ بغیر وضو کے ہم بستر ہوا جائے تو جو بچہ متولد ہوگا وہ اندھے دل کا ہوگا اور کنجوس ہوگا۔ اگر 15 شعبان کو ہم بستر ہوا جائے تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ برا ہوگا اور اس کے چہرے پر نشان ہوں گے۔ اسی طرح اگر مہینہ ختم ہونے میں 2 دن باقی ہوں تو ہم بستر نہ ہوا جائے، کیونکہ جو بچہ متولد ہوگا وہ ظالم کا مددگار ہوگا اور کچھ افراد اس کے ہاتھوں ہلاک ہوں گے۔ اگر چھت پر ہم بستر ہوا جائے تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ منافق ہوگا، ریاکار ہوگا، بدعت ایجاد کرنے والا ہوگا۔ اگر سفر پر جانا ہے تو اس سے پہلی والی رات کو ہم بستر نہ ہوا جائے، کیونکہ جو بچہ متولد ہوگا وہ فضول خرچ ہوگا۔ رات کے پہلے حصے میں ہم بستر نہ ہوا جائے، کیونکہ جو بچہ دنیا میں آئے گا وہ یا تو جادوگر ہوگا یا دنیا طلب ہوگا۔ اگر شب پیر کو ہم بستر ہوا جائے تو جو بچہ متولد ہوگا وہ حافظ قرآن ہوگا اور خدا کی قسمت پر راضی ہوگا۔ شب منگل کو اگر ہم بستر ہوا جائے تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ شہید ہوگا اور خدا اس کو مشرکین کے ساتھ کیفر نہیں کرے گا۔ اس کے منہ میں خوشبو ہوگی، رحم دل ہوگا، سخی ہوگا اور اس کی زبان پاک ہوگی۔
غیبت نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا اور تہمت سے دور رہے گا۔ شب جمعرات میں اگر ہم بستر ہوا جائے تو جو بچہ متولد ہوگا وہ یا حاکم بنے گا یا عالم بنے گا۔ جمعرات کے دن ظہر کے وقت جب سورج بالکل آسمان کے درمیان میں ہو، اگر اس وقت ہم بستر ہوا جائے تو جو فرزند متولد ہوگا وہ جب تک بوڑھا نہیں ہوگا شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا، وہ دانا ہوگا، دین اور دنیا میں سلامتی حاصل ہوگی۔ اگر شب جمعہ ہم بستر ہوا جائے تو جو فرزند متولد ہوگا وہ مشہور فرزند ہوگا، لوگوں کے درمیان میں مشہور ہوگا اور سب کی زبان پر اس کا نام ہوگا۔ اسی طرح شب جمعہ اگر عشاء کے بعد ہم بستر ہوا جائے تو جو فرزند متولد ہوگا زمین اس کے وجود سے بہرہ حاصل کرے گی، یعنی اس کا وجود لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ جمعے کو عصر کے بعد اگر ہم بستر ہوا جائے تو جو بچہ متولد ہوگا وہ معروف ہوگا، مشہور ہوگا، دانشمند ہوگا۔ انتہائی افسوس کے ساتھ کہ ہمارے معاشرے میں ان باتوں کی طرف اہمیت نہیں دی جاتی۔ جب بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو انہیں ان باتوں سے آگاہ نہیں کیا جاتا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے آداب ہیں کہ جس کا ہم بستری کے وقت خیال رکھا جائے۔ اسلام میں ہر دن کی ایک خاص اہمیت ہے۔ ایک دن پہلے روزہ رکھنا واجب ہے اور اگر عید ہو جائے تو اگلے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ ایک ہی دن کا فرق ہے لیکن ایک دن واجب اور اگلے دن حرام ہے۔ پس دن ہمارے مذہب میں بہت اہم ہے، اہمیت رکھتے ہیں، نقش رکھتے ہیں۔ لہٰذا ہم شیعہ، ہمارا مذہب دن کی ملکوتی حیثیت کا قائل ہے کہ دن کے انسان کی زندگی پر اثرات ہیں، برے اثرات بھی ہیں اور اچھے اثرات بھی ہیں۔